کو، اور وہ ایک بڑا سکسیسفل ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی 30-35 سال کا سفر ہے. تو یہ آج کے اسٹیج تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے چیلنجز کا آپ کو سامنا پڑا ہوگا. اس میں فائنینشیل کرائسس بھی آتے ہیں، دوسرے سوشل چیلنجز بھی آتے ہیں. تو وہ کیا لمحات تھے 2-3 جس پہ آپ کو بہت ٹف ٹائم سے گزرنا پڑا، اور کیسے وہ ٹف ٹائم کیا تھا اور اس کو آپ نے ریکور کیسے کیا، اس طرح کوئی ہمیں تھوڑی سی رہنمائی کرے. اس میں ڈاکٹر صاحب جو فائنینشیل کرائسس یا ایسے کسی بحران سے یہ اسکول کا بھی دو چار نہیں ہوا، اللہ کا بہت کرم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے جو ریسورسز ہیں اس سے ایک سٹیپ پیچھے رہ کر ہم نے اس کی بڑھوتری کا عمل جاری رکھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو اپنے اسکول کی پہلی بلڈنگ جو ہے وہ بنائی ہے، وہ اس کے قیام کے 25 سال بعد بنائی ہے. ربع صدی کے بعد ہم اس قابل ہوئے کہ ہم بنا سکیں، کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا ہدف تھا وہ ایک بچے کو میننگ فل ایجوکیشن دینی تھی. ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر جو حکومتی نظام کار ہے اس میں اگر کچھ گیپس ہیں کیریکولم میں اس سے کبھی بھی متفق نہیں تھا، آج بھی متفق نہیں ہوں. جو سیلیبائے ہیں ان سے میں متفق نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں، اس میں امپرومنٹ لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جو اساتذہ کی تربیت کے پروگرامز تھے اور پھر جو امتحانی عمل تھا اس سے میں پہلے بھی خوش نہیں تھا، آج بھی خوش نہیں ہوں. تو جو سب سے زیادہ ہمارا فوکس رہا ہے وہ ان 4 چیزوں پر رہا ہے کہ جو کیریکولم کی کمی ہے، بجائے اس کے کہ وہ بچے کو متاثر کرے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ تگ و دو کرتے ہیں تو حکومت آپ کو منع تو نہیں کرتی. حکومت نے تو بیر منیمل ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے یہاں تک ضرور پہنچنا ہے. اس سے اگر ایک سٹیپ آپ آگے جاتے ہیں اور آپ جو عالمی تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کر کے بچے کو تعلیم کے ساتھ اس زندگی کے لیے بھی آپ تیار کرتے ہیں تاکہ وہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس وقت جائے تو اس جاب مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو وہ سمجھتا ہو اور اس کے مطابق وہ پرفارم کر سکے. نہ صرف وہ اپنی ذات کا جو عرفان ذات ہے وہ حاصل کرے، بلکہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے بھی ایک باعث افتخار شخصیت ہو. اچھا، اس میں ابھی جو آپ کے کمپٹیشن میں جو ادارے ہیں کمپٹیشن میں ہیں یا نہیں ہیں، تو کیا چیز جو ہے وہ ماڈرن ایج کو ڈفرینٹ کرتی ہے یا ڈسٹنکٹ کرتی ہے اپنے جو موجودہ ارد گرد ادارے ہیں ان سے؟ کیسے یہ مختلف ہے؟ ذرا سا ایک ڈائریکشن جو ہے وہ ہماری مختلف ہے، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو امتحانات میں بچوں کی پرفارمنس ہے وہ ایک انڈیکیٹر ہے. وہ آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت جو کیریکولم ہے وہ جتنا بچے نے پڑھ لیا ہے اسے یاد کتنا رکھا ہوا ہے اس نے اس کیریکولم کا وہ حصہ. اور بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس عمل میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ اس سے خوش ہیں. جبکہ میرا یہ خیال ہے، میری شاید یہ سوچ ٹھیک نہ بھی ہو، کہ کلیتاً اگر ہم اسی چیز کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں کہ ہم کیریکولم کے مقاصد کو سمجھے بغیر امتحانی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے مطابق ہم بچوں کو تیار کروانا شروع کر دیتے ہیں، تو somehow مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل پریکٹسز بھی دیکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ جو ٹیچنگ فار ٹیسٹنگ ہے اس کو جرم سمجھا جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو ذرا مختلف چیز ہے کہ بہت زیادہ اس چیز کی نمائش کی جاتی ہے کہ بچوں نے بورڈ میں پوزیشن اور یہ اور وہ، جب کہ پوری دنیا میں اگر کوئی یہ ادارہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں بچوں کو فلاں ٹیسٹ کے لیے تیار کرتا ہوں
تو اسے اتنی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ تعلیم کا مطلب جو ہے وہ بچے کو اس کی ذات کی ڈسکوری کے راستے پر ڈالنا ہے، تاکہ وہ اس پر چل کر اس ایک خوبصورت زندگی بھی گزارے، اور جو اپنے قومی اہداف ہیں، جو انسانیت کی ارتقاء کا ایک عمل ہے، اس میں بھی کچھ وہ کنٹریبیوٹ کر سکے۔